آج جس ذات کا ہم تذکرہ کرنے والے ہیں وہ ایسی ہستی ہے جو شریعت و طریقت کے امام، حسن اخلاق کے پیکر، علم و فضل کے کوہ صفا، جود و سخا کے کوہ ہمالا، باب مدینۃ العلم کے علوم کے سچے وارث، جو نبوی، علوی اور صدیقی فیضان کے بحر بے کراں، ایک ایسا سمندر جس سے ہر خاص و عام نے فیض حاصل کیا، اپنی پیاس بجھائی، جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہا، اور جن سے عقیدت و محبت رکھنے پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دارین کی بھلائیوں کا وعدہ فرمایا۔ وہ ذات بابرکت جن کے تلامذہ، جن کے شاگرد آگے چل کر وقت کے امام بنے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدنا وسندنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت و رسالت کے چشم و چراغ، مولا علی کے علوم کے وارث، اور کربلا کی امانتوں میں سے ایک امانت سید سجاد کے سجدوں کا ثمرہ، جن کے فیضان سے قیامت تک اہل ایمان مستفید ہوتے رہیں گے۔ جن سے محبت کرنا اہل ایمان کی ہمیشہ سے علامت پہچان رہی ہے۔ وہ ذات بابرکت جو جانتے ہیں وہ تو سر دینے کو تیار ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جانیں۔ یہ وہ ہیں جن سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، جن سے عقیدت و محبت دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائیوں کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ کا نام جعفر اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ولادت باسعادت 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں۔ آپ کے والد حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بارگاہ رسالت سے سلام پہنچا تھا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حاضر تھے۔ آقا علیہ السلام محبت فرما رہے تھے، اپنے زانوں پر بٹھا کر، اپنے سینے سے لگا کر۔ ایک صحابی بھی موجود تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ آج
بڑی محبت فرما رہے ہیں. ویسے تو حضور ہمیشہ ہی محبت فرماتے تھے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جابر کیوں نہ محبت کروں. یہ صرف نواسے ہی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار اور انہی سے دنیا کو علوم کی خیرات ملے گی. اور پھر فرمایا تھا کہ ان کی اولاد میں امام حسین کی میرا ایک بیٹا ہوگا. حضور نے فرمایا تھا اور اس کا نام ہوگا محمد باقر. حضور نے فرمایا تھا کہ تمہاری ملاقات ہوگی ان سے, میرے شہزادے سے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ملاقات ہو تو میرا سلام پیش کرنا. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد امام محمد باقر, باقر العلوم والخیرات جنہیں کہا جاتا ہے, یعنی علوم کو کھولنے والا, ان کے والد تھے حضرت سید سجاد حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد محترم حضرت سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے والد امام الاتقیاء امام الصوفیاء منبع جود و سخا حضرت تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو اس طرح والد کی طرف سے, باپ کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ مولا علی تک پہنچتا ہے, اور مولا علی سے وہ حضور کی طرف پھر جاتا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ طاہرہ مطہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ والسلام اللہ علیہا سے جو اولاد ہوئی, 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں, جن میں سے ایک کا انتقال جو ہے وہ بچپن میں ہی ہوا, 2 بیٹے رہے, امام حسن مجتبی اور سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو یہ جو مولا علی کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ پاک سے ہوئی, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں, جس طرح ہر شخص کی عام طور سے ہر شخص کی جو نسل ہے وہ بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے, اور پھر شجرہ نسب بھی اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے نا, فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں اوپر تک. لیکن مولا علی کی وہ اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ والسلام اللہ علیہا سے ہوئی, ان کا سلسلہ نسب مولا علی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ سے ہو کر حضور سے جا ملتا ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا ہر شخص کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے, میری نسل بیٹی سے چلے گی. اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کے متعلق حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے.
اور ہر شخص کا ایک ددیال ہوتا ہے، ایک نلیال ہوتا ہے، یعنی ایک سلسلہ دادا کی طرف، ایک نانا کی طرف۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ان کا ددیال بھی میں ہوں اور نلیال بھی میں ہوں، یعنی دادا بھی میں اور نانا بھی میں ہی ہوں۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری نسل کو اللہ نے علی سے چلایا ہے۔ تو جو دنیا بھر میں آج فاطمی سید جو پائے جاتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ باقی جو حضرت مولا علی کی دیگر جو الگ ازواج سے، خواتین سے جو اولاد ہوئی انہیں بھی سید کہا جاتا ہے، لیکن علی بھی سید کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب مولا علی تک اور وہاں سے ہو کر حضور تک پہنچتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہوتے ہوئے۔ ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب آپ کی والدہ حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام فروہ جو تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی، آپ کی جو والدہ تھی امام جعفر صادق کی والدہ ماں ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کس کی نواسی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ والد تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت اسماء بنت ابو بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور بیٹے جن کا نام تھا محمد بن ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق یا مرکزی حیثیت سے آپ ان کو ذہن میں رکھیں۔ اب ان کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن بن ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام ہے محمد بن ابو بکر، دو بیٹے۔ بڑے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر، چھوٹے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر۔ اب محمد بن ابو بکر جو تھے سیدنا صدیق اکبر کے بڑے بیٹے، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا حضرت اسماء، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے جن کا نام تھا محمد، ان کے ایک شہزادے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی بیٹی ہے، محمد بن ابو بکر ان کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے، ان کے درمیان نکاح، ٹھیک ہے۔ دو سگے بھائی جو ہے وہ سمدھی۔ تو اب قاسم بن محمد اور اسماء بنت عبد الرحمن ان کے یہاں ایک شہزادی تشریف لاتی ہے جن کا نام ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یہ جو ام فروہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوتا ہے کن سے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے امام محمد باقر سے۔ جو تفضیلی ٹولہ ہے، رافضی ٹولہ ہے، وہ بڑی باتیں کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور وہ یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان بڑے اختلافات تھے، صحابہ کے درمیان بڑے اختلافات تھے، من گھڑت پھر جھگڑے بیان کیے جاتے ہیں، من گھڑت قصے بیان کیے جاتے ہیں، من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ کا اگر کسی شخص سے جھگڑا ہو تو آپ اپنی بیٹی وہاں دیں گے؟ اپنی بیٹی دیں گے وہاں پر؟ یا آپ کا کسی شخص سے جو ہے جھگڑا ہے، نا اتفاقی ہے، نہیں بنتی ہے، آپ بیٹی لیں گے؟ نہیں لیں گے نا۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سمدھی بن رہے ہیں حضرت عبد الرحمن کے بیٹوں تھے۔ حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے جو ہے وہ سمدی بن رہے ہیں، اس گھرانے سے بہو لے کر آتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اپنے شہزادے کے لیے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کتنا قریبی تعلق ہے نا، کتنا قریبی تعلق ہے، کیسی گہری جو ہے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، کیسے گہرے رشتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو مولا علی سے ایک نسبت حاصل ہے کہ آپ کے والد تھے امام محمد باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، اور ان کے والد مولا علی۔ فرماتے تھے مولا علی سے ایک نسبت حاصل ہے اور سیدنا صدیق اکبر سے مجھے ڈبل نسبت حاصل ہے، کہتے تھے دونوں نسبتیں حاصل ہیں، اس لیے کہ ماں کی طرف سے میرا جو رشتہ ہے اپنے نانا تک دو باتوں سے پہنچتا ہے، دو طریقوں سے پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے ولدنی صدیق مرتین، ابو بکر صدیق سے مجھے دوہری نسبت حاصل ہے۔ تو باپ کی طرف سے جو ہے آپ کا سلسلے نسب مولا علی تک، وہاں سے ہوتے ہوئے حضور تک، اور ماں کی طرف سے آپ کا سلسلے نسب جو ہے وہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ تو آپ کی خاندانی شرافت، خاندانی بزرگی۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کی اگر بات کریں، خصائص جمیلہ کی اگر بات کریں، آپ کے اخلاق و کردار، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، شان و شوکت، علمی دبدبے کی اگر بات کریں تو آج دنیا میں اکثر و بیشتر جو علوم پائے جاتے ہیں نا، اس کے بانی ہے امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بات کو آسان کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی آواز بڑھا سکتا ہے ادھر سے؟ کس کو سمجھے گا؟ بڑھائیں۔ آج دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، تقلید کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ چار اماموں کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک گروہ آج کل پیدا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو غیر مقلد کہتا ہے، اہل حدیث انہوں نے نام رکھ لیا ہے، چند حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اور باقی حدیثوں کو چھوڑ رکھا ہے ظالموں نے۔ اچھا، وہ حدیثیں ان کے پاس کہاں سے پہنچی اس کا شعور نہیں۔ کیا تمہارے علماء نے ڈائریکٹ حضور سے حدیثیں سنی تھی یا تم تک وہ حدیثیں صحابہ کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کے بعد تابعین کے ذریعے پہنچی، تبع تابعین کے ذریعے پہنچی۔ تو جو حدیثیں، جو باتیں ہم تک اگلوں کے ذریعے پہنچی، تو جب اگلوں کو ہم سچا مانیں گے تو ان کی باتوں کو سچا مانیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کے ذریعے کوئی خبر ہم تک پہنچی، جو باتیں ہم تک پہنچی، جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، تو پہلے آپ جن کے ذریعے پہنچی اسے سچا مانیں گے نا، سچا مانیں گے تبھی تو اس کی بات کو سچا مانیں گے۔ اور اسی کو کہتے ہیں تقلید کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کرنا، اسی کو کہتے ہیں پیروی کرنا۔ تو آج دنیا بھر میں اکثر و بیشتر جو مسلمان اربوں کی تعداد میں جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، تقلید کرنے والا کہتے ہیں، وہ چار اماموں کی تقلید کرتے ہیں، چار اماموں کی، جن میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی شریعت کے امام۔ دوسرے جو امام ہیں وہ ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی۔ تیسرے جو امام ہیں وہ ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی۔ چوتھے جو امام ہے وہ ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ چار امام ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی بزرگی، یعنی جو علمی مقام تھا، جو عطائی علوم انہیں حاصل ہوئے تھے امام محمد باقر سے، اپنے دادا امام زین العابدین سے، پردادا مولائے کائنات سے، جو روحانی طور پر جو سینہ بسینہ حاصل ہوئے تھے، اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کے جو چار بڑے امام ہیں وہ چاروں کے چاروں جو ہے آپ کے شاگرد، وہ چاروں کے چاروں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم سیکھتے رہے، علم حدیث سیکھتے رہے 2 سال، اور
اس کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی یہ جو 2 سال ہے نا جو میں نے گزارے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں گزارے، ان سے فیض حاصل کرتے ہوئے گزارے، ان سے علم دین حاصل کرتے ہوئے گزارے، کہتے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ 2 سال اگر میری زندگی سے نکال دیے جائے تو کہتے ہیں کہ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی جو بزرگی حاصل ہے، جو علم حاصل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو 2 سال میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزارے، وہ 2 سال میری زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے یہ شاگرد ہیں۔ کئی عرصے تک جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور علم دین سیکھتے رہے۔ باقی جو دوسرے امام ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، وہ امام مالک کے شاگرد، ان کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے تلامذہ۔ تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ جو 4 شریعت کے بڑے امام ہیں، یہ 4 کے 4 جو ہے یہ فیض حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں نواسہ رسول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ۔ اور ان کے علاوہ بھی آپ کے جو تلامذہ ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے، ان کی جو تعداد ہے نا وہ 4000 سے قریب پہنچتی ہے۔ 4000 سے زیادہ جو ہے آپ کے شاگردوں کی تعداد۔ اور شاگرد بھی ایسے ویسے نہیں ہے، بلکہ آپ کے غلام ایسے ہیں کہ جو آگے چل کر وقت کے امام بنتے ہیں۔ آپ کے غلاموں میں نام آتا ہے امام اعظم کا، امام مالک کا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں آج دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان جو ہے جن کی غلامی کرتے ہیں، جن کی اتباع کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، اور شریعت میں عبادتوں میں جو ہے جن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تصوف کے بڑے بڑے امام، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیمسٹری کا فادر جسے کہا جاتا ہے، کیمسٹری کا جسے فادر کہا جاتا ہے، جابر بن حیان۔ یہ جابر بن حیان جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کا غلام، یہ آپ کا شاگرد ہے، جس نے کیمسٹری پر جس کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد جو ہے 3900 تک پہنچتی ہے۔ کتابوں کی لکھی ہوئی تعداد جن کے شاگرد کی، یہ جابر بن حیان جو ہے جو کتابیں لکھتے ہیں نا وہ 3900 تک کتابیں لکھتے ہیں، اور یہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق کے۔ یہ پڑھے ہوئے ہیں امام جعفر صادق کی بارگاہ سے، یہ غلام ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کے علاوہ علم جعفر کے امام جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورج کی کرنوں کی اسپیڈ جو ہوتی ہے نا، اسپیڈ آج دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کے امام ہیں۔ دنیا کو سورج چاند ستاروں کی گردش کے احوال بتانے والے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے، جس اینگل سے بھی آپ کی ذات و شخصیت کو جاننے اور سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے نا، ہر اینگل سے، ہر نقطہ نظر سے، ہر طریقے سے، ہر پہلو سے، ہر رخ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و شخصیت بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ اور علم و فضل کی تو بات ہی کیا کی جائے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کی، علم و فضل پر تو میں نے ابھی بات کی، آپ کے جو تلامذہ تھے ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی لوگ آپ جیسے لوگ آپ کے غلام ہیں، آپ کے مرید۔ کون بایزید بسطامی؟ جن کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جو بایزید بسطامی کو ایک نظر کافر اگر دیکھ لے تو ایمان لے آئے، کافر دیکھ لے تو ایمان لے آئے، وہ بایزید بسطامی۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے تصوف کے امام ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ساری لفظ بھی جو ہے لقب آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اس کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے۔ ایک مرتبہ الٹا پیر مسجد میں داخل کرتے ہیں، یا شاید حرم شریف میں،
تو آواز آتی ہے کہ اے سفیان کیا تو سوار ہو گیا ہے؟ یعنی یہ حرکت تو جانوروں میں ہوتی، بیلوں میں ہوتی ہے نا، تجھے خبر نہیں؟ اللہ کے گھر میں پہلے سیدھا قدم رکھنا چاہیے۔ اس دن سے اپنے نام کے ساتھ میں سور لگا لیا، بیل لگا لیا، سفیان سوری۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ابدیت تو دیکھو، بندگی تو دیکھو، ان کی عظمت و شان تو دیکھو۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں کہا، بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں پہچان کے طور پر اللہ کا بندہ کہا جائے۔ یہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو ہیں وہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک طویل عرصے تک میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا علم دین سیکھنے کے لیے، اور جب بھی جاتا 3 کنڈیشن میں آپ کو پاتا۔ کیا کہتے ہیں امام مالک؟ جب بھی جاتا 3 کنڈیشن میں، 3 طرح کی سچویشن میں، کنڈیشن میں آپ کو پاتا تھا۔ وہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ ہوتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ امام جعفر صادق کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 کنڈیشن میں پاتا تھا۔ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جاتا تو آپ کو دیکھتا یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے، وقت کی یہاں قید نہیں ہے، جب بھی جاتا کہتے ہیں میں دیکھتا کہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو امام مالک کہتے پھر کیا کر رہے ہوتے؟ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے۔ اور پھر تیسری جو کنڈیشن تھی امام جعفر صادق کی، وہ کہتے میں دیکھتا کہ وہ روزے سے ہوتے تھے، یعنی یا تو روزے سے ہوتے، یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے، یا تو تلاوت قرآن کر رہے ہوتے، اور کہتے کہ اپنے نانا جان کی حدیثیں جب بیان کرتے، اپنے نانا جان کی حدیثیں، اپنے نانا جان سے جو فیض حاصل تھا جب وہ لٹا رہے ہوتے امت کے لیے فیض کے دریا، تو کہتے ہمیشہ باوضو ہوتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بغیر وضو کے انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثیں لوگوں کو بیان کی ہو۔ یہ شان حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور خدا سے خوف کا عالم دیکھیں، خدا سے خوف کا عالم دیکھیں۔ حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ اے نواس رسول مجھے نصیحت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم تو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے، تمہیں نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے نہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، نواس رسول ہیں، مولا علی کے علوم کے وارث ہیں، آپ پر نصیحت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے، لہذا نصیحت کیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق کا قول سنے، فرماتے ہیں مجھے اپنی فکر ہے، میں تمہیں کیا نصیحت کروں کہ قیامت کا دن ہوگا، میرے جد امجد یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر میدان محشر میں کہیں یہ نہ فرما دیں کہ اے جعفر تو لوگوں کو عمل کی نصیحت کرتا تھا، کیا تو نے مکمل طور پر میری سنتوں پر عمل کیا، میری اتباع کا حق ادا کیا؟ اور یہ کہتے کہتے روتے ہوئے ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ یہ خوف خدا سے آپ جو ہے اس طرح مرعوب ہوا کرتے تھے، مغلوب ہوا کرتے تھے کہ جب بھی خوف خدا جو ہے طاری ہوتا آپ پر تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ اے وہ ذات رسول، اے وہ ذات جنہیں امام الانبیاء سے ڈائریکٹ نسبت حاصل ہے، اے وہ ذات جو مولا علی کی اولاد ہے، سیدہ طیبہ کی اولاد ہے، جن کے صدقے میں انگنت اور بے شمار گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، جب آپ کا یہ حال ہے تو ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ جب آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا شمار پھر کہاں ہوتا ہے؟ یہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستجاب الدعوات تھے، جو زبان سے نکلتا اللہ پورا فرما دیتا تھا۔ مستجاب الدعوات جو زبان سے نکلتا اللہ پورا فرما دیتا تھا، اور کئی کرامتوں کا صدور اور ظہور آپ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یعنی بن موسم اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں حضرت مریم کے لیے
کہ بغیر موسم کے پھل ان کے حجرے میں پائے جاتے تھے. آپ خانہ کعبہ کے نزدیک دعا کر رہے ہیں, بغیر موسم کے جو ہے اللہ آپ کے لیے جنت سے جو ہے وہ انگور بھیجتا. 15 رجب المرجب 148 ہجری میں 68 سال کی عمر میں جو ہے آپ کا وصال باکمال. جنت البقیع میں جو ہے آپ اپنے دادا حضرت سیدنا امام زین العابدین اور والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی مزارات کے پاس ہی آپ کو دفن کیا جاتا ہے. آج دنیا میں بلکہ رہتی دنیا تک قیامت تک جتنے اہل ایمان دنیا میں آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا فیض ضرور حاصل ہوگا. دنیا بھر میں جو لاکھوں لوگ ائمہ مجتہدین کی ائمہ اربعہ کی تقلید اور پیروی کرتے ہیں وہ چاروں جو ہے آپ کے شاگرد ہیں, آپ کے تلامذہ ہیں. تو اس طریقے سے آپ ان کے بھی اماموں کے امام ہیں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی وہ لوگ ہیں. ایک حدیث پاک جو ہے میرے ذہن میں آ گئی, آخری بات کر لیتا ہوں. حدیث پاک ہے, لوگ کہتے ہیں, حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, لوگ کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے نا, لوگ کہتے ہیں ناموں میں کیا رکھا ہے. انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے, اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے, ناموں میں کیا رکھا ہے. لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کی بڑی تاثیر اور برکتیں ہیں. اصحاب کہف کے نام کے حوالے سے ہم نے بیان کیا ہے درس قرآن میں کہ ان کے نام کی بڑی فضیلتیں ہیں. ان کے نام لکھ کر جو ہے کسی گھر میں اگر کپڑے میں لکھ کر لگا دیا جائے تو اس گھر میں آگ نہیں, یعنی آگ سے وہ گھر محفوظ رہے گا, چوری نہیں ہوگی اس گھر میں. کسی حاملہ خاتون کو پہنا دیا جائے تو بچے کی حفاظت ہو جائے گی. اور ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا ہو کہ بغیر سیزیر کے بچے کی ڈیلیوری نہیں ہو پائے گی, ان کے نام لکھ کر پلا دیا جائے, نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی. اور یہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ صحابی ابن صحابی حضور کے چچا زاد بھائی, یہ بیان کر رہے ہیں اصحاب کہف کے نام کی برکتیں اور فضیلتیں. تو جب اصحاب کہف کے نام میں اتنی برکتیں ہو سکتی ہے تو نبی کے آل کے نام میں کتنی برکتیں ہوگی. نبی کی آل کے نام میں کتنی برکتیں ہوگی. ایک حدیث پاک ہے, اور حدیث پاک کیا ہے, اللہ فرماتا ہے, حدیث پاک کا ترجمہ صرف سنا دیتا ہوں, وقت ہو گیا ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ہے, حدیث قدسی حدیث ہے, رب فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, یعنی جو بھی شخص کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, چاہے بھلے ہی وہ جھوٹے خداؤں کے نام کا ڈھنڈورا بجتا رہے, لیکن جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو اس کے متعلق رب فرماتا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے, یہ میرا قلعہ ہے. تو جس نے یہ کلمہ پڑھا, رب فرماتا ہے وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا, اور جو میرے قلعے میں حفاظت میں حصار میں داخل ہو گیا وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے گا. جو اس میں داخل ہو گیا حصار میں لا الہ الا اللہ کے, وہ جہنم سے کیا ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا. اس حدیث پاک کے راوی کس نے روایت کیا, اس حدیث پاک کو حضور سے سنیں. اس حدیث پاک کو روایت کیا علی رضا نے. علی رضا جو ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت امام موسیٰ کاظم سے. موسیٰ کاظم روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے. امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے. امام محمد باقر جو ہے یہ بات روایت کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے. زین العابدین روایت کرتے ہیں مولا علی سے, اور مولا علی یہ بات سنتے ہیں آقا علیہ السلام سے. اب سنو, حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یہ جو نام ہے نا, یہ جو نام علی رضا, امام موسیٰ کاظم, امام جعفر صادق, امام محمد باقر, امام زین العابدین, امام حسین, امام بالا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, کہتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل یہ وہ نام ہے, ان ناموں میں وہ برکتیں ہیں. مسلسل کسی پاگل پر اگر ان ناموں کو پڑھ کر, یہ جو حدیث پاک ہے, اس حدیث پاک کو پڑھ کر اور ان راویوں کے نام کے ساتھ میں کسی پاگل پر دم کر دیا جائے, اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا.
اب اصحاب کہف کے نام میں برکتیں اللہ نے رکھی ہے تو یہ آل محمد ہے، اس سے ہی جو ہے ہماری دنیا بھی سلامت اور ان کی محبت بھی ہمیں جنت میں بھی لے کر جائے گی مسلمانوں۔ تو آپ کی نیاز 22 رجب کو ہر سال منائی جاتی ہے۔ 22 رجب کنڈے کی نیاز کے نام سے یہ نیاز جو ہے آپ کی مشہور ہے، جبکہ رجب میں 22 رجب آپ کا یوم وصال یا یوم ولادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے نام کی نیاز کی جاتی ہے۔ نیاز ایصال ثواب کا ہی ایک طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہے، یعنی ایصال ثواب جو آپ اپنے مرحومین کے لیے کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ختم شریف کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، تو ایسے ہی یہ نیاز بھی جو ہے یہ ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی آپ کے نام پر کھانا پکایا جاتا ہے۔ ہاں کچھ باتیں جو عوام میں غلط رواج پا گئی ہیں، یہ جو غلط فہمیاں عوام میں آ گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ غلط فہمیاں کیا ہے کہ صرف پوری ہی بننی چاہیے، کھیر ہی بننی چاہیے آپ کے نام پر، ایسا نہیں، کسی بھی حلال رزق پر آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ وہ جو عورتیں جو ہے جن کے یہاں بچہ کی ولادت ہوئی ہو یا جن کا پیریڈ چل رہا ہو وہ نہیں کھا سکتی ہیں، پکا بھی نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، اس گھر میں بھی نہیں رہ سکتی، تو ایسا نہیں، وہ پکا بھی سکتی ہیں، کھا بھی سکتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہاں، وہ پکا بھی سکتی ہیں اور کھا بھی سکتی ہیں۔ ہاں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہ پکا سکتی ہیں نہ کھا سکتی ہیں، ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے۔ ہماری مائیں، امت کی مائیں اور ام المومنین عائشہ پاک جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھانا بنا کر حضور علیہ السلام کو دیا کرتی تھی، وہ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا یہ چیز جو ہے، یہ چھوا چھوت جو ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ کنڈے کی نیاز اسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا چاہیے، اس کو آپ دوسری جگہ پر نہیں لے کر جا سکتے۔ کیوں نہیں لے کر جا سکتے؟ آپ جہاں پکا رہے ہیں وہاں بھی کھا سکتے ہیں اور لوگوں کو کھلا بھی سکتے ہیں اور کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو بڈھے بڈھیوں کی کہانیاں جو ہے نا بند کرو، یہ سب یہ پرانے لوگ بتاتے تھے، دادا دادی، چھوڑو سب دادا دادی اور نانا نانی کو، شریعت پر عمل کرو، ہے نا؟ شریعت پر عمل کرو، آقا علیہ السلام کی سیرت و سنتوں پر عمل کرو، صالحین کے طریقے پر عمل کرو۔ دادا دادی کیا کہتے تھے بھولو انہیں، اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو چھوڑو ان کو۔ آپ جہاں پکاتے ہیں وہاں بھی کھا سکتے ہیں اور کہیں بھی لے جا کر اس کو جو ہے لے کر بھی جا سکتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں پر، اپنے عزیزوں کے یہاں پر۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور پھر یہ کہ وہ ہاتھ اسی ایک ہی برتن میں دھونا چاہیے، دوسرے برتن میں نہیں دھونا چاہیے، یہ بھی سب بیکار کی چیز ہے۔ پھر وہ جو اس میں لکڑہارے کی کہانی بیان کی جاتی ہے، وہ 10 بیویوں کی کہانیاں، یہ سب من گھڑت کتابیں ہیں۔ یہ جو من گھڑت کتابیں ہیں نا، ان کتابوں کو پڑھنے سے بھی جو ہے پرہیز کریں، بچے آپ حضرات۔ بہرحال نیاز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح اولیاء کاملین کے نام کی اعراس ہوتے ہیں نا، نیازیں پکائی جاتی ہے، یا آپ اپنے مرحومین کے لیے کھانے وغیرہ بناتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے۔ نیاز سے زیادہ ضروری ہے کہ نیاز کے ساتھ ساتھ جو یہ امام ہیں جن سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں، ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل و اصحاب کے طریقوں پر چل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بجاہ نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔